اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 175 اور 176 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ نیکی کے 6 طریقے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ: کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ شان نزول: یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ یہود نے بیت المقدس کے مشرق کو اور نصارہ نے اس کے مغرب کو قبلہ بنا لیا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اس قبلہ ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف رو بقبلہ ہونا اصل نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ آیت نمبر 170 کی تفسیر۔ اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، ایمان لانا، 2، مال دینا، 3، نماز قائم کرنا، 4، زکوٰۃ دینا، 5، عہد پورا کرنا، 6، صبر کرنا۔ ایمان کی تفسیر یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی القیوم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غنی ہے، قدیر ہے، ازلی ابدی، وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرے، قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، مقبولان حق شفاعت کریں گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے سب حق ہیں۔ تیسرے، فرشتوں پر ایمان لائے کہ اللہ کی مخلوق اور فرمانبردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ 4، ان میں سے بہت مقرب ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام۔ چوتھے، کتب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے، ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں: توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نمبر 2، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر،
3 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، نمبر 4 قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ پانچویں، تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ نبیین بصیغہ جمع مذکر سالم ذکر فرمایا، ارشاد کرتا ہے کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، جیسا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا آیت سے ثابت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں اللہ پر ایمان لایا اور ان تمام امور پر جو سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے۔ ایمان کے بعد اعمال کا اور اس سلسلہ میں مال دینا کا بیان فرمایا۔ اس کے 6 مصرف ذکر کیے گئے۔ گردنیں چھڑانے سے غلاموں کا آزاد کرنا مراد ہے۔ یہ سب مستحب طور پر مال دینا کا بیان تھا۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوتا کہ صدقہ دینا بحالت تندرستی زیادہ اجر رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر دے۔ مسئلہ، حدیث شریف میں ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کا، ایک صلہ رحمی کا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔